بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلش ٹیسٹ ایڈیشن گریڈ 7 یونٹ 2B ویئر آئی کم فرام۔ ویئر آئی کم فرام یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ تو یہ نظم الزبتھ ونیفریڈ بروسٹر نے لکھی ہے۔ Elizabeth Winifred Brewster. Elizabeth Winifred Brewster was a Canadian poet and a writer. Elizabeth Winifred Brewster کون تھی؟ Canadian شاعرہ اور رائٹر مصنفہ تھی۔ She was born on 26 August 1922 and died at the age of 90 on 26 December 2012۔ الزبتھ ونیفریڈ بروسٹر کتنی سال کی عمر میں وفات ہوئی تھی؟ 90 سال کی عمر میں۔ الزبتھ بروسٹر has written more than 20 books۔ الزبتھ نے کتنی کتابیں لکھی ہے؟ 20 سے زیادہ۔ more than 20 books 20 سے زیادہ کتابیں لکھی ہے۔ and most of them are poetry collections اور ان میں سے زیادہ تر شعری مجموعے ہیں۔ Her first poem was published when was 12 years old۔ جب وہ 12 سال کی تھی تو اس نے پہلی نظم شائع کی تھی۔ She was awarded with a number of lifetime achievement awards۔ تو آج ہم نے الزبتھ ونیفریڈ بروسٹر کے بارے میں پڑھا کہ وہ کون تھی۔ Vocabulary: Identify and write down appropriate words or phrases to explain the given phrases. The first one has been done for you. Identify پہچاننے ہیں اور لکھنے appropriate مناسب الفاظ یا فقرے دی گئی فقروں کی وضاحت کرنے کے لیے۔ Atmosphere of cities، شہروں کا ماحول کیسے ہوتا ہے؟ bustling، ہلچل ہوتی ہے، and vibrant، متحرک۔ Smell of smoke، smoke کی smell بو کیسی ہوتی ہے؟ acrid، تیز ہوتی ہے، choking، دم گھوٹنے والے۔ Tropic grass، lush، سرسبز ہوتا ہے، serene، پرسکون۔ Wooden farm house، rustic، دیہاتی ہوتی ہے، دیہاتی۔ and quaint، عجیب۔ Battered school houses، تباہ شدہ school houses۔ Dilapidated ہوتی ہے، خستہ حال، dilapidated، خستہ حال۔ Weathered، موسم زدہ۔ Fields of snow، برف کے میدان۔ Pristine، قدیم ہوتی ہے، glistening، چمکدار۔ Blueberry patches، abundant، blueberry patches یہ abundant وافر ہوتے، fruitful، پھلدار۔ Museum smell کیسے ہوتے ہیں؟ musty، مستی ہوتی ہے، antique، قدیم۔ Rush hours، hectic، مصروف، congested، بھیڑ۔ Remember، یاد رکھو، haiku is a short poem without any rhyme۔ haiku یہ ایک مختصر نظم ہوتی ہے رائم کے بغیر، اس میں رائم نہیں ہوتی، قافیہ۔ It generally consists of 17 syllables۔ یہ عام طور پر 17 syllable پر مشتمل ہوتا ہے haiku۔ Arranged in 3 lines of 5, 7 and 5 syllables respectively۔ اس میں 3 lines ہوتے ہیں، پہلی لائن میں 5 syllable، دوسرے میں 7 اور پھر آخر میں 5 syllables ہوتے ہیں ترتیب سے۔ A friend is a treasure precious than gold and silver and diamonds doesn't sparkle but they shine۔ یہ haiku poem کی ایگزامپل ہے۔ اس میں 3 لائن ہونی چاہیے۔ A friend is a treasure precious than gold، تو یہاں پہلی لائن ہو گئی۔ and silver and diamond doesn't sparkle but they shine، اس میں 3 لائن ہونی چاہیے، اور پہلے میں سلیبل کتنی ہوتی ہے؟ 5، اور درمیان میں سب سے زیادہ سطح ہونی چاہیے، اور آخر میں 5 syllables۔
یوز آف لینگویج اور فگر آف اسپیچ، جس کو لٹریری ڈیوائسز بھی کہتے ہیں، از اے ورڈ، یہ ایک لفظ اور فریز یا فقرہ ہوتا ہے، used in a non-literal sense for rhetorical or vivid effect. use جو استعمال کیا جاتا ہے نان لیٹرل سینس، غیر لغوی سینس میں، for rhetorical بیان بازی اور vivid effect یا واضح بیان کے لیے figure of speech استعمال ہوتے ہیں. It is a phrase whose actual meaning is different from its literal meaning. یہ ایک فقرہ ہوتا ہے جس کی اصل معنی لغوی معنی سے مختلف ہوتا ہے. ٹائپس آف فگرز آف اسپیچ. سیمیلیز. سیمیلی کیا ہے؟ کمپیئرس ٹو تھنگس یوزنگ لائک اور ایز. یہ دو چیزوں کی موازنہ کرتا ہے الفاظ لائک اور ایز کو استعمال کرنے سے. ایگزامپلز ہیں دیر لائک ٹو پیس ان اے پاٹ، تو یہاں پر لائک آیا ہے. سلیپنگ لائک اے لاگ، لائف از لائک اے باکس آف چاکلیٹس. میٹافر استعارہ. سیمیلی کو تشبیہ کے لیے میٹافر استعارہ. کمپیئرز ٹو تھنگز وداؤٹ یوزنگ لائک اور ایز. میٹافر دو چیزوں کی موازنہ کرتے ہیں لائک اور ایز الفاظ استعمال کرنے کے بغیر. ایگزامپل ہے دی انٹرنیٹ کنیکشن واز سلوور دین اے ٹارٹس. شی ہیز اے ہارٹ آف اسٹون، اٹ از ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس. تو یہاں پر ڈائریکٹ کمپیریزن ہے، الفاظ لائک اور ایز نہیں آئے ہیں. شی ہیز اے ہارٹ آف اسٹون، ہارٹ آف اسٹون کو کمپیئر کیا گیا ہے شی ہارٹ کے ساتھ. پرسنیفیکیشن کیا ہے؟ گیونگ ہیومن کوالٹیز ٹو نان ہیومن تھنگس. سمپل ہے، انسانی خصوصیات غیر انسانی چیزوں کو دینے کو پرسنیفیکیشن کہتے ہیں. دا سن اسمائل ڈاؤن آن اس. دا سن سورج اسمائل ڈاؤن ہنسا ہم پر. دا اسٹوری جمپڈ آف دا پیج. اسٹوری کہانی نے چھلانگ لگائی صفحے سے. دا لائٹ ڈانسڈ، روشنی نے رقص کیا آن دا سرفیس آف دا واٹر. Read the following stanza from the poem People are made of places and identify the figures of speech and imagery used in the stanza. Answer the following questions based on your understanding of the poem. People are made of places. They carry with them hands of jungles or mountains, a tropic grace, or the cool eyes of sea geyser. Identify the figure of speech used in the line hands of jungles or mountains. تو یہاں پر میٹافر ہے. یہاں پر کون سا فگر آف اسپیچ استعمال اسلام میں؟ hands of jungles or mountains. They carry, people are made of places, they carry with them hands of jungles or mountains. تو یہاں پر ڈائریکٹ کمپیریزن ہے. تو ڈائریکٹ کمپیریزن کو میٹافر کہتے ہیں، استعارہ جس میں لائک اور ایز الفاظ نہ ہو. What image is created by the line the cool eyes of sea gazers. تو یہاں پر سائٹ ہے. ایووکس یہ پیدا کرتا ہے ویژول امیج، بصارتی تصویر آف پیپل لوگوں کا، who gaze at the sea جو سمندر کو دیکھتے ہیں. Explain the meaning behind the line people are made of places. اس فقرے کا کیا مطلب ہے؟ people are made of places، تو اس کا مطلب ہے people are shaped by the experiences and characteristics of the places they come from. جس جگہ سے لوگ تعلق رکھتے ہیں تو وہاں کی تجربات اور خصوصیات اس لوگوں میں موجود ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں میں موجود ہے. تو اس جملے کا مطلب ہے people are made of places، یعنی جو شخص جس جگہ سے ہوتا ہے اس کی خصوصیات، اس جگہ کی خصوصیات اس شخص میں نمایاں ہوتے ہیں. اس شخص کی خصوصیات سے ہم یہ پتہ بھی لگا سکتے ہیں کہ شخص کس جگہ سے تعلق رکھتا ہے، زبان سے وغیرہ جو خصوصیات اس میں ہوتے ہیں. تو یہاں پر چیپٹر 2 بھی ختم ہو جاتی ہے. دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.